تو اس کے کان میں اذان دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں، آپ فرماتے میرے نانا جان نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے سیدھے کان میں اذان دیا کرو اور دوسرے کان میں اقامت کیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس اذان دینے کی برکت سے اس کی ماں کو محفوظ فرما لے گا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث میں الفاظ ہے ام الصبیان، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ام الصبیان ایک مرغی کی بیماری کا بھی نام ہے۔ تو حضور کا کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ اس بچے کو اذان کی برکت سے ام الصبیان یعنی مرغی کی بیماری سے بچا لے گا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ بچوں کی مرغی کیا ہو سکتی ہے، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہمارے یہاں کچھ بچے ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں جن کو دورے پڑتے ہیں، ان کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ان کا رنگ نیلا پڑ جاتا ہے، تو اس سے شاید یہی مراد ہوگا، یہی مرغی مراد ہوگی، تو اس بچے کی جان پہ بناتی ہے۔ تو اذان دینے کی برکت سے اللہ اس آزمائش سے اس کو نکال دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اذان دینے کے بعد بھی تو یہی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو دیکھو بھئی آزمائش تو اللہ کی طرف سے، اذان کی برکت ضرور اس کو حاصل ہوئی، پیدا ہونے کے بعد اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میں کسی عام معمولی گھر میں پیدا نہیں ہوا۔ لیکن کبھی کبھی اللہ آزمائش بھی دیتا ہے، تو اس کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس بچے کو اذان کی برکت ہی حاصل نہ ہو۔ تو اذان کی برکت حضور نے فرمایا کہ اس کو ام الصبیان سے بچائے گی۔ دوسرا یہ کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن کو گود میں لیا اور اپنی گھٹی زبان سے نکال کے ان کو پلائی اور مجھ سے پوچھا تم نے ان کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہوگا۔ حضرت علی فرماتے حسین کی ولادت ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سرکار نے ان کو گود میں لیا اور اپنے منہ سے گھٹی دی۔ سرکار نے سوال کیا علی تم نے ان کا کیا نام رکھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہوگا۔ حضرت امام محسن کی ولادت ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سرکار نے گھٹی دی، سوال کیا اے علی بتاؤ تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ میں نے اس بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں اس کا نام محسن ہوگا۔ سرکار نے فرمایا اے علی ہم نے تیرے تینوں بیٹوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھ دیے ہیں۔ ان کے بیٹوں کے نام تھے شبر، شبیر اور مبشر، تو اس کا عربی ترجمہ حسن، حسین اور محسن بنتا، حضور نے حسن، حسین اور محسن نام رکھا۔ تو بچوں کے اچھے نام رکھنا یہ ان کا حق ہے۔ ہمارے ایک بچے کا نام رکھا گیا درار، تو بڑا افسوس ہوا میں نے جب اس کا نام سنا، تو میں نے مولانا عمر فاروق صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیسا نام ہے؟ اس نے کہا ہاں انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے والد صاحب کو توجہ دلائی ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ اس کا نام ہم تبدیل کریں گے۔ دراڑ، جو دیوار میں دراڑ نہیں پڑ جاتی، تو وہ اس کا بچے کا نام رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ تو کوئی نام نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں افعال پہ نام رکھنے کا بڑا شوق ہے لوگوں کو۔ انعمتا، یہ تو فعل ہے بھائی، یہ اسم تھوڑی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اچھے ناموں سے مراد انبیاء، اولیاء، علماء کے نام ہیں، صحابہ کرام کے نام ہیں، یا قرآن سے یا حدیث سے یا اللہ کے اوصاف یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات پر بچوں کے نام رکھے جائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے اللہ کی بارگاہ۔ تو بچوں کے اچھے نام رکھنا یہ بچوں کا، اولاد کا حق ہے۔ اور پھر تیسرا حق یہ کہ اولاد کو دودھ پلایا جائے۔ 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی ماں کو کچھ خرچہ دے، اس کی دل جوئی کرے کہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے۔ اگر عورت بچے کو دودھ پلانے سے منع کر دے تو اس پہ سختی نہیں کی جا سکتی۔ باپ کو چاہیے کہ وہ بندوبست کرے، تو وہ اپنی بیوی کو اس کی دل جوئی کرے، اس کو کچھ دے، اس کو انعام و اکرام دے تاکہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ اور 2 سال تک دودھ پلانا قرآن سے ثابت ہے، چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا والوالدات
یرضعن اولادہن حولین کاملین، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 مکمل سال، تو 2 سال تک یعنی 24 مہینے کی دودھ کی مدت ہے، اس کے بعد دودھ پلانے کی اجازت نہیں۔ تو یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے۔ بعض عورتیں یوں ہی اپنی فکر میں کہتے ہیں کہ ہم بچے کو دودھ نہیں پلائیں گے، تو پھر ذرا سوچ لو کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ وہ جو دودھ تمہارے سینے میں اترا تھا وہ اس بچے کے لیے ہی تھا، اس کا اور کیا کرنا تھا تم نے؟ تو یہ عجیب بے وقوفوں والی سوچ ہے کہ جس کا حق ہے اس کو نہیں دیا جاتا۔ تو باپ کے اوپر یہ لازم آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھائے اور اس کی دل جوئی کرے اور اس سے دودھ پلانے کی درخواست کرے کہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے۔ یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے۔ اولاد کا 8واں حق یہ کہ اس کی پرورش اور تربیت کی جائے حتیٰ کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے۔ پرورش سے مراد یہ ہے کہ باپ اپنی وسعت، اپنی طاقت، اپنی قوت کے اعتبار سے بچوں پر اپنا مال خرچ کرے، بچے کو غذا دے، اس کو لباس فراہم کرے، اس کی تعلیم کا اہتمام کرے، اس کی کتابیں وغیرہ، اس کے کھلونے وغیرہ کا اہتمام کرے، اور بچوں کو مناسب مقامات پر گھمانے کے لیے لے کے جائے، ان کو سیر کرائے۔ یہ اولاد کا حق ہے۔ ہمارے یہاں ایسے نکھٹو باپ بھی ہم نے دیکھے کہ اول تو کماتے ہی نہیں، اور اگر کماتے ہیں تو خرچ نہیں کرتے، ٹال مٹول کرتے ہیں، بچے کو پرانا کورس دلا دیں گے۔ ارے بھائی وہ کیا پڑھے گا پرانے کورس سے؟ تم نے پہلے ہی اس کا دل توڑ دیا پرانا کورس دلا کے، تم اس کو نیا کورس دلا، تم کوشش تو کرو، یہ تو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے۔ بچہ پاس ہو جائے تو اس کو کھلونے دلا، اس کی دل جوئی کرو، لیکن ہمارے لوگ اس کو پہلے تقوی کا درس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی وہ بچہ ہے، ابھی بڑا نہیں ہوا، ابھی اس کے سن بلوغ تک اس کی پرورش کرنا تمہارا کام ہے، اس کو اچھی غذا، کبھی بچہ ضد کر جائے مجھے فلاں چیز کھانی ہے تو 2-4 دفعہ اس کی ضد بھی مان لینی چاہیے، پہلی باری میں اس کو تقوی کا درس اور 2-4 تھپڑ لگا دیتے۔ ایسا بچہ بڑا ہو کر تم سے کیا محبت کرے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ میرا بچپن خراب کر دیا انہوں نے۔ وہ شکوہ کرتے ہوئے نوجوان ملتے نا، ہمیں وہ اسی وجہ سے ملتے کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اولاد کا حق کیا ہے۔ تو باپ پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اولاد پہ خرچ کرے۔ چنانچہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَاعَةٍ مِّن سَاعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے جو وسعت والے وہ اپنی وسعت کے اعتبار سے خرچ کیا کریں، اور جن کو اللہ نے کم رزق عطا فرمایا ہے وہ اس میں سے خرچ کریں جتنا اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو جس قدر باپ کی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق کم از کم بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، جتنی حیثیت ہے۔ یہ نہ کرو کہ تم اپنے سے بڑے کو دیکھنا شروع کر دو کہ فلاں کے بچے کے پاس سائیکل ہے تو میں بھی اپنے بچوں کو سائیکل دلانے کے چکر میں لگ جاؤں۔ نہیں، اگر اس کا بچہ کل کو گاڑی میں آ گیا تو تم کہاں سے خریدو گے بھائی؟ تو تم اپنی حیثیت کے مطابق بچے کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرو، جیسی تمہیں اللہ نے توفیق عطا کی ہے۔ خرچ کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بچے کا حق ہے کہ اس کی پرورش کی جائے اور اس پر اپنا مال خرچ کیا جائے اور پھر اس کی تربیت کی جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اس کو ادب سکھاؤ۔ یہ ادب سکھانا، یہ پرورش کرنا، یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کو ادب سکھایا جائے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، سرکار نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا جس کی 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ کل بروز قیامت جنت میں داخل کیا جائے گا۔ 3 بیٹیاں ہوں اور 3 بہنیں ہوں۔ ہمارے یہاں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیوہ بہن گھر آ جائے یا طلاق یافتہ گھر آ جائے تو ہمارے لیے بڑی ہی وہ سمجھ لیں کہ ایک بوجھ بن جاتی ہے سینے پر۔ حالانکہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جس کی 3 بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ مفت کا سودا ہے۔ تو بہنوں کا خیال رکھنا اور بیٹیوں کا خیال رکھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور 3 بہنیں ہوں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ہمارے یہاں لوگ بہنوں کو تو بالکل بوجھ سمجھتے ہیں اور بیٹی کو بھی ٹالنے والی کوشش کرتے ہیں۔ تو جنت میں جانے کا جو سبب ہے اس کا خیال نہ رکھنا، میں سمجھتا ہوں کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو یہ حرکت کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دروازے پر ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی کم سن 2 بچیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے طلب کیا تو میں نے اس کو 3 کھجوریں دے دی۔ اس نے ایک ایک کھجور اپنی بچیوں کو دی اور آخری کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے اپنی بچیوں کو دی اور دعا دیتی ہوئی